میرے اور آپ کے ساتویں امام مولا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، باب الحوائج امام اور بغداد کا قیدی امام، ساتویں امام ہیں ہمارے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ بانیان کی یہ محنت، یہ سعی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مجلس عزا کا آپ تمام شرکاء کو، بانیان کو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے۔ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام باب الحوائج امام ہیں، ساتویں امام۔ میرے مولا جب مدینے میں تھے تو نیشہ پور کے رہنے والے کچھ لوگ مولا کی بارگاہ میں زیارت کرنے کے لیے قافلے کی صورت میں آ رہے تھے۔ وہاں پہ ایک ضعیفہ جو دھاگے کا کام کرتی تھی، دھاگا بنتی تھی، ستر جسے آپ اپنے زبان کے اندر کہتے ہیں، جب اس نے دیکھا نا کہ امام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو اس نے اپنے اس تجارت اور اس کاروبار کا 5واں حصہ کچھ دھاگے ان لوگوں کو دیے، 5واں حصہ یعنی خمس، کہ میری طرف سے بھی میرے امام کو یہ میرا تحفہ، یہ میرا خمس ضرور ادا کرنا، اور مولا کی بارگاہ میں میرا سلام بھی پیش کرنا، اور مولا سے کہنا آپ کی ماننے والی بہت ضعیف ہو گئی ہے، اب میرے کفن اور جنازے کا کوئی انتظام کر دیں۔ خدا کرے کہ ہمارے بھی اپنے امام کے ساتھ ایسے تعلقات ہوں کہ ہم اپنے حصے کا خمس بھی بھیجیں اور امام کی بارگاہ میں یہ بھی گزارش کر سکیں کہ مولا ہمارے جنازے اور کفن کا بھی اہتمام کریں۔ وہ لوگ آئے، اپنے اپنے تحائف، خمس، تحفے پیش کیے۔ بس میری آخری بات ہے، بہت سارے پڑھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بانیان کی یہ محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جب ان لوگوں نے تحفے تحائف دیے نا تو وہ دھاگے تھوڑے سے جو تھے وہ ابھی نہیں دیے۔ مولا فرماتے ہیں ختم ہو گئے تحفے، وہ شتیتا کے دھاگے کہاں ہیں؟ اس کا نام تھا بی بی شتیتا۔ بندہ گیا، اس نے اپنے اونٹ کے اوپر جو پلان رکھا ہوا تھا نا اس کی لکڑی کے اندر چھپائے ہوئے تھے، وہ دھاگے لے آیا۔ مولا آپ کی نوکرانی، آپ کی محبہ، آپ کی شیعہ آپ کی خدمت میں سلام بھی کہہ رہی تھی، یہ تحفہ بھی اس نے دیا ہے، اور کہہ رہی تھی مولا اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، ضعیفہ ہو گئی ہوں، میرے کفن اور میرے جنازے کا اہتمام۔ مولا نے فرمایا جب واپس جاؤ نا تو اسے میرا سلام کہنا۔ یہ بات فقط عام بات نہیں ہے کہ میں کہوں اور آپ سنیں، اپنی کردار اور اپنی حیثیت اتنا بتائیں کہ زمانے کا امام سلام بھیجے۔ یا علی، میرا سلام دینا اور اسے کہنا اے شتیتا۔ جو لوگ نیشہ پور کے زائر بیٹھے ہیں نا، بی بی شتیتا کا آج بھی وہاں پہ روزہ موجود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شتیتا کو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا میں تو نہیں رہوں گا لیکن میرا بیٹا رضا آئے گا، تجھے کفن بھی دے گا، تیرا جنازہ بھی پڑھائے گا۔ امام ہمیں تنہا نہیں چھوڑتے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام ہمیں تنہا نہیں چھوڑتے، ہم امام کو تنہا نہ چھوڑیں۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں شتیتا تو خوش قسمت ہے، نیشہ پور میں تجھے موت آئی، امام نے اپنے امام بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ شتیتا کو کفن بھی دو۔ ایک روایت میں کہ مولا نے اپنا پیران دیا، اور جاؤ شتیتا کا جنازہ بھی پڑھاؤ، لیکن اسی امام موسیٰ کاظم کی بیٹی، اللہ اکبر، ساوے کی پہاڑیاں، بی بی کی اونٹنی اس دنیا سے چلی گئی، جنگلوں کا سفر،
اور ایک روایت میں پڑھ رہا تھا، ان پہاڑوں کے اوپر جس پتھر کے اوپر موسیٰ کاظم کی بیٹی مولا رضا کی بہن پاؤں رکھتی تھی نا، پھر جب پاؤں اٹھاتی تھی تو پتھر کا رنگ سرخ ہو چکا ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک قافلہ نظر آیا، اپنی نوکرانی اپنی کنیز کو حکم دیا، جاؤ اس قافلے والوں سے پوچھو تم کہاں جا رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا ہم قوم شہر جا رہے ہیں۔ بی بی کو یاد آیا، میرا بابا بھی ذکر کرتا تھا، میرا بھائی رضا بھی ذکر کرتا تھا، قوم میں ہمارے ماننے والے بہت ہیں، اور ان میں ایک ہے موسیٰ بن خزرج۔ اللہ اکبر۔ قافلے والوں سے کہو کہ موسیٰ بن خزرج کو، موسیٰ کو پیغام دیں کہ موسیٰ کاظم کی بیٹی جنگلوں میں۔ اللہ اکبر۔ جب اسے پتہ چلا نا رضا کی بہن آئی ہے، اس دن مولا رضا کی شہادت کو 6 دن گزر گئے تھے۔ اس نے عورتوں کا قافلہ بنایا اور گئے، جناب معصوم قم کو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ لے آئے۔ اور عزاداروں میں ایک روایت کے اندر پڑھ رہا تھا، جب بی بی کو قوم والے شہر سے گزارا گیا نا جناب موسیٰ بن خزرج کے گھر تک، عورتیں گھروں کے چھت کے اوپر چڑھ گئیں اور اپنی جھولیوں کے اندر اللہ اکبر پھول لیے ہوئے مولا رضا کی بہن کے اوپر پھول برسا رہی۔ میں کہوں گا بی بی تو خوش قسمت ہے کہ تیرے ماننے والے تیرے اوپر پھول برسا رہے ہیں۔ کاش شام کا بازار علی کی بیٹیاں جب گزر رہی تھی نا، کوئی ظالم پتھر مارتی ہے، کوئی آگ پھینکتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بی بی 6 دن رہی ہے موسیٰ بن خزرج کے گھر میں۔ آج بھی وہاں پہ ایک مدرسہ بنا ہوا ہے جس کا نام ہے مدرسہ ستیہ، یعنی وہ مقام جہاں پہ جناب موسیٰ کاظم کی بیٹی 6 دن رہی اور عبادت کرتی رہی۔ اس موسیٰ نے تمام لوگوں کو منع کر دیا تھا، کوئی نہ بتائے مسافر کی بہن کو کہ تیرا بھائی مارا گیا ہے۔ اگر بتائیں گے نا تو معصومہ قوم برداشت نہیں کر سکیں گی۔ آزادہ قوم کے دور کی رہنے والی خاتون آتی ہے کہ جاؤں میں موسیٰ بن خزرج کو فرصہ پیش کر کے آؤں، مولا امام رضا کی شہادت کی تعزیت کر کے آؤں۔ جب یہ موسیٰ بن خزرج کے گھر پہنچی نا، کوئی عزاداری کے آثار اسے نظر نہ آئے نا، یہ کہتی ہے میرا اور آپ کا مولا امام رضا اس دنیا سے جائے اور تم عزاداری نہ کرو۔ عزادارو لفظ رضا ان کانوں کے اوپر جا پہنچا جو کان ترستے تھے رضا کا نام سننے کے لیے۔ عزادارو بی بی کہتی ہے کس رضا کی بات کر رہی ہو؟ یہ آنے والی خاتون کہتی ہے ہمارا 8واں امام، مدینے کا رہنے والا، جسے پردیس میں زہر مل گئی۔ عزادارو 3 مرتبہ بی بی نے کہا اے میرا بھائی رضا، اے میرا بھائی رضا، اے میرا بھائی رضا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین